बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबु मा जाअ फ़ी कराहियति इतियानिल हाइज़। अन अबी हुरैरत रदियल्लाहु तआला अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन अता हाइज़न औ इम्रअतन फ़ी दुबुरिहा औ काहिनन फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िल अला मुहम्मद। क़ाल अबू ईसा ला नअरिफ़ु हाज़ल हदीस इल्ला मिन हदीस हकीमिल अथरम अन अबी तमीमतिल हुजमी अन अबी हुरैरत व इन्नमा मअना हाज़ा इंद अहलिल इल्म अला तग़लीज़। वक़द रुविया अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन अता हाइज़न फ़ल्यतसद्दक़ बिदीनारिन फ़लौ कान इतियानुल हाइज़ कुफ़रन लम युअमर फ़ीहि बिल कफ़ारा। वज़अफ़ मुहम्मदुन हाज़ल हदीस मिन क़िबल इस्नादिही व अबू तमीमतल हुजैमी इस्मुहु तरीफ़ इब्नुल मुजालिद। ये बाब हाइज़ा औरत के पास आने की कराहियत का बयान है। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स हाइज़ा के पास आए या अपनी बीवी के पास आए उसके दुबुर में, या किसी काहिन के पास आए, तो उसने कुफ्र किया उनका कि जिनको जो भेजा गया है नबी सल्लल्लाहु यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो उतारा गया है। और दूसरी रिवायत के मन अता हाइज़न फ़ल्यतसद्दक़ बिदीनारिन, जो हाइज़ा औरत के पास आए तो वो सदका करे 1 दीनार। तो हाइज़ा के पास आने से मुराद हाइज़ा से जिमा करना और वती करना। हज़रत इसहाक़ इब्न राहवई और हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का कौल इस बारे में यह है कि जो शख्स हाइज़ा के पास आए और हाइज़ा से जिमा करे तो उस पर कफ़ारा वाजिब है। और उसमें तफसील यह है कि अगर हैज़ के शुरू ज़माने में हो तो 1 दीनार यानी 4000 रुपये, और अगर हैज़ के आखिरी मुद्दत में हो तो निसफ़ दीनार वाजिब है। ये हज़रत इसहाक़ इब्न राहवई का मज़हब है और हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल इस बारे में ये था। हज़रात अइम्मा सलासा और हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का दूसरा कौल इस सिलसिले में ये है कि कोई कफ़ारा वाजिब नहीं है। इस हदीस की वजह से कफ़ारा मुस्तहब है, अलबत्ता अगर वो कफ़ारा अदा करना चाहे तो कफ़ारा दे दे, ये मुस्तहब है। हाँ, उसने एक अजीम गुनाह वाला काम किया है तो उसके ज़िम्मे तौबा और इस्तिग़फ़ार है, वो तौबा और इस्तिग़फ़ार करे। वाजिब है उसके ज़िम्मे कि वो तौबा और इस्तिग़फ़ार करे, क्योंकि बाब में जितनी भी रिवायात हैं बिल-इज्मा वो सब के सब सही नहीं हैं। बाज़ ने कहा कि बाज़ सही हैं और बाज़ गैर सही हैं। जब इख्तिलाफ़ हो रिवायात में कि सही हैं बाज़ और बाज़ सही नहीं हैं तो उनसे वजूब साबित नहीं हो सकता है, अलबत्ता इस्तेहबाब ज़रूर साबित होगा। दूसरा मसला इसमें यह है कि हालत हैज़ में जिमा गुनाह कबीरा है और हराम है, अजीम गुनाह है, इस पर सबका इत्तेफाक है। कुरान पाक की सरी आयत इस सिलसिले में औरतों को से अलग रहने के सिलसिले में है। अल्लाह ने फरमाया फ़अतज़िलुन निसाअ फ़िल महीज़। तो इस सरी आयत की वजह से इस पर सबका इत्तेफाक है कि हालत हैज़ में जिमा ये गुनाह कबीरा है और हराम है। जो शख्स हालत हैज़ में बीवी से जिमा कर रहा है वो गुनाह कबीरा गुनाह का मुर्तकिब है। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस सिलसिले में लफ्ज़ कराहत इस्तेमाल किया है और बाब बांधा है कि बाबु मा जाअ फ़ी कराहियत इतियानिल हाइज़। वो इसलिए बांधा है कि मुतक़द्दिमीन के नज़दीक हराम के लिए भी कराहत का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। वो हज़रात कराहत के लफ्ज़ को भी इसमें इस्तेमाल करते थे, हालांकि उससे मुराद हराम है।
البتہ متأخرین نے اس میں یہ کہا ہے کہ کراہت الگ ہے اور حرام الگ ہے، لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے متقدمین کی اصطلاح کو لیا ہے اور حرام کے لیے لفظ کراہت کا استعمال فرمایا ہے۔ تو جیسے فرض کے لیے متقدمین واجب کا لفظ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ وہاں مراد جو ہے فرض ہے، لیکن استعمال کرتے ہیں متقدمین واجب کا لفظ، تو یہاں بھی ویسے ہی متقدمین کراہت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، مراد جو ہے حرام ہے۔ اب رہی کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ فقد کفر بما انزل علی محمد، جو شخص اپنی بیوی کے دبر میں جمع کرے یا کسی کاہن کے پاس آیا، تو حدیث یہ بتا رہی ہے کہ اتیان حائض اور لواطت اس کی حرمت تو صراحتاً قرآن میں موجود ہے، مگر یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کافر گردانہ اور کافر شمار فرمایا کہ فقد کفر بما انزل علی محمد۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ من اتی عرافا فقد کفر، جو شخص کاہن کے پاس آئے تو وہ کافر ہے۔ کہانت ایک فن ہے کہ وہاں پر اس کو حاصل کرنا اور اس کے پاس جانا، کاہن کے پاس آنا، تو جو فطری اور خلقی بھی ہے کہانت اور کسبی بھی ہے۔ اس فن کا نتیجہ یہ ہے کہ 99% جھوٹ ہے اور 1% جو ہے صحیح ہے۔ شریعت نے ایسے علوم کے سیکھنے اور ماننے سے اور اس کو حاصل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اگر کاہن خود آیا تو اس سے پوچھ سکتے ہیں امتحاناً، یعنی اس سے جو پوچھنا ہوگا یہ اعتقاداً نہیں ہوگا بلکہ امتحاناً پوچھنا ہوگا، لیکن مان نہیں سکتے ہیں۔ یہ کہانت عقائد کو خراب کر دینے والا علم ہے اور خراب کر دینے والی چیز ہے، فساد ذات البین کا سبب ہے، جیسا کہ اس کا مشاہدہ عام طور پر کیا جا رہا ہے۔ اس حدیث شریف سے خوارج نے یہ استدلال کیا ہے کہ مومن جب کسی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لیتا ہے اور مرتکب ہو جاتا ہے وہ ایمان سے نکل جاتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کا حکم صادر فرمایا ہے اور فرمایا ہے کفر، اور آپ نے فرمایا من اتی حائضا۔ اس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے انما معنی ھذا سے یہ کہہ کر کے جواب دیا ہے کہ اہل علم کے نزدیک یہ معنی ہے کہ یہاں تغلیظ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کی شناعت کو، تغلیظ کو بتانے کے لیے آپ نے ڈرانے اور دھمکانے کے لیے آپ نے یوں فرمایا ہے، یعنی یہ حدیث شریف از قبیل وعید ہے، لہٰذا یہ اپنے حقیقت کے اوپر یا حقیقی معنی جو اس کا معنی ہے کافر ہو جاتا ہے، یہ اس کے اوپر محمول نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث از قبیل وعید ہے۔ تو اس پر یہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ کذب جائز نہیں ہے مطلقاً، تو جب مطلقاً کذب جائز نہیں ہے تو وعیداً بھی کذب کو جائز نہیں ہونا چاہیے، ورنہ جتنے بھی آیات وعیدیاں ہیں قرآن پاک میں اور جتنے بھی احادیث ہیں، اخبار ہیں اور اخبار ہیں وعیدیہ کے سلسلے میں جس سے وعید سمجھ میں آتی ہے، یہ سب غیر معتبر ہو جائیں گے اور ان کے اوپر اعتماد کرنا جو ہے ڈھیلا پڑ جائے گا، جائز نہیں ہوگا۔ تو اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ وعید کیا چیز ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ تعریف کیا ہے وعید کی۔ تو وعید کی تعریف یہ ہے کہ اس کا مرتکب، اس عمل کا مرتکب جو ہے مناسب یہ ہے کہ اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے اس عمل کے سبب سے، اس لیے کہ وہ عمل من حیث ہوا، یعنی اس کی حیثیت یہ ہے وہ عمل کہ وہ صلاحیت رکھتا ہے کہ اس کو، اس کے صاحب کو یعنی اس کے مرتکب کو جہنم میں اس کی قباحت اور اس کی شناعت کی وجہ سے ڈال دیا جائے۔ لہٰذا یہ عمل کے بارے میں یہ اخبار یعنی خبر دینا کہ اس کا مرتکب کافر ہے، یہ بھی وعید میں سے ہے، یہ کذب نہیں ہے بلکہ اظہار حقیقت ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جہاں پر وعید کے طور پر یہ فرمایا گیا ہے کہ وہ کافر ہو گیا، وہاں یہ بتلانا ہے کہ یہ اتنا بڑا قبیح عمل ہے اور اتنا بڑا شنیع عمل ہے کہ اس کا مرتکب جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ کاذب نہیں، یہ کذب میں اس کا دخول نہیں ہوگا، بلکہ یہ صادق ہے، یہ صحیح ہے۔ یہ پہلا جواب ہوا۔ دوسرا جواب اس میں یہ دیا گیا ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک چیز لازم ہے اور ایک چیز التزام ہے،
اور ان دونوں کے اندر فرق ہے، بینہما بون عظیم، ان کے درمیان بہت فرق ہے۔ وہ یہ ہے کہ لازم جس کے اندر قصد اور ارادے کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے، لیکن التزام اس میں قصد اور ارادے کا دخل ہوتا ہے، اور التزام قصد اور ارادے سے ہی متحقق ہوتا ہے۔ تو لہٰذا فقد کفر کا مطلب یہ ہوگا کہ فقد لازم الکفر، کہ کفر لازم آ گیا، اور مطلب یہ ہوگا کہ اس عمل کا مرتکب یہ کفر اس سے لازم آ گیا اگرچہ وہ کافر نہیں ہوا ہے۔ اور التزام کا مصداق اور اس کی صورت یہ ہے کہ ایک آدمی جب کافر ہو جاتا ہے مسلمان ہونے کے بعد، تو اس وقت میں کہا جائے گا کہ اس نے التزام کیا، کفر کا التزام کیا۔ تو حاصل کلام یہ نکلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول ہے فقد کفر، اس کا مطلب ہے کہ فقد لزم الکفر، کہ کفر لازم آ گیا لیکن اس کا مرتکب کافر نہیں ہوا۔